السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل خاموش سائی۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے خاموش سائی کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ناول سائے میں چھپی آوازیں۔ اندھیرا مکمل تھا، نہ دیوار، نہ فرش، نہ چھت، بس ایک خالی پن جس میں زینب اکیلی کھڑی تھی، یا شاید اکیلی نہیں، اس کے سامنے وہی سایہ کھڑا تھا، بالکل اس جیسا، قد، چال، سانسیں، سب ایک جیسا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ سایہ مسکرا رہا تھا اور زینب نہیں۔ ڈر لگ رہا ہے؟ سائے نے پوچھا۔ اس کی آواز زینب کی اپنی آواز تھی، مگر اس میں نرمی نہیں، صرف سچ تھا۔ یہ سب تمہارا کھیل ہے، زینب نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ میں ماننے والی نہیں۔ سایہ آہستہ آہستہ اس کے گرد گھومنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ اندھیرے میں تصویریں ابھرنے لگیں۔ بچپن کا کمرہ، بند کا دروازہ، باہر ہنسی کی آوازیں، اور اندر ایک خاموش لڑکی۔ یاد ہے؟ سایہ بولا۔ یہیں سے خوف نے جنم لیا تھا۔ زینب نے آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں، میں یہ سب نہیں دیکھنا چاہتی۔ دیکھنا ہوگا۔ سایہ قریب آ گیا، کیونکہ دوسرا کام یادوں کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ منظر بدل گیا۔ اب وہ اسکول کے صحن میں تھی، سب بچے کھیل رہے تھے اور وہ ایک کونے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ ایک آواز گونجی، یہ عجیب ہے، یہ خاموش رہتی ہے، اس سے بات مت کرو۔ زینب کے سینے میں درد اٹھا۔ میں بس تھوڑی مختلف تھی، اس نے کہا۔ سایہ ہنسا۔ نہیں زینب، تم مختلف نہیں تھی، تم تنہا تھی۔ اچانک صحن غائب ہو گیا۔ اب وہ ایک قبرستان میں کھڑی تھی، بارش ہو رہی تھی۔ سامنے ایک نئی قبر کے کتبے پر لکھا تھا، زینب، وہ جسے کسی نے نہ سمجھا۔ یہ کیا ہے؟ زینب چیخی۔ سایہ قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ وہ انجام ہے جس سے تم ہمیشہ ڈرتی رہی ہو، اکیلی موت، بغیر کسی یاد کے۔ زینب کے آنسو بہنے لگے۔ یہ میرا خوف نہیں، یہ بس ایک خیال ہے۔ سایہ اچانک سخت ہو گیا۔ جھوٹ مت بولو۔ زمین لرزنے لگی، قبر سے ہاتھ نکل آئے، سیاہ سرد ہاتھ جو زینب کی طرف بڑھنے لگے۔ کہو، سایہ چیخا، اونچی آواز میں کہو۔ زینب پیچھے ہٹتی گئی، سانس ٹوٹ رہی تھی، دل چیخ رہا تھا، میرا خوف۔ اس کی آواز کانپ گئی، ہاتھ اس کے پیروں کو چھونے لگے۔ میرا خوف یہ ہے۔ وہ چیخ پڑی، مجھے ڈر ہے کہ میں اکیلی مر جاؤں گی، کہ کوئی مجھے یاد نہیں کرے گا، کہ میں صرف ایک سایہ بن کر رہ جاؤں گی۔ اچانک سب کچھ رک گیا، بارش بند، ہاتھ غائب، قبر مٹ گئی، اندھیرا نرم ہو گیا۔ سایہ خاموشی سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پہلی بار اس کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی۔ یہ تھا تمہارا سچ، وہ آہستہ سے بولا، اور تم نے جھوٹ نہیں بولا۔ زینب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، سانس بحال ہو رہی تھی۔ کیا دوسرا کام پورا ہو گیا؟ سایہ نے سر ہلایا۔ ہاں، مگر اس کی قیمت ہوتی ہے۔ کون سی قیمت؟ زینب نے چونک کر پوچھا۔ سایہ اس کے قریب آیا اور پہلی بار اس نے زینب کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اب تم اکیلی نہیں رہو گی، سایہ بولا، کیونکہ میں تمہارے خوف سے اور مضبوط ہو گیا ہوں۔ زینب نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر ہٹ نہ سکی۔ تیسرا کام باقی ہے، سایہ بولا، اور وہ سب سے خطرناک ہے۔
اندھیرے میں ایک دروازہ ابھرا، اس دروازے پر لکھا تھا کمرہ عہد۔ سایہ سرگوشی میں بولا، وہاں تمہیں مجھے آنکھوں میں دیکھنا ہوگا، بغیر پلک چپکائے، لیکن یاد رکھنا زینب، اس بار اگر تم ہاری تو تم واپس نہیں آؤ گی۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا اور زینب نے محسوس کیا کہ اس کی پلکیں خود بخود بھاری ہو رہی ہیں۔ دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ کمرہ عہد، وہ جگہ جہاں سے کوئی بھی ویسا واپس نہیں آیا جیسا گیا تھا۔ زینب کے قدم رک گئے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینہ توڑ کر باہر آ جانا چاہتا ہو۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی پلکیں واقعی بھاری ہو رہی تھیں، جیسے کوئی اندر سے حکم دے رہا ہو، آنکھیں بند کر لو، بس ایک لمحے کے لیے۔ مگر اسے یاد تھا کہ یہی شکست ہوگی۔ میں تیار ہوں، زینب نے دھیمی مگر پختہ آواز میں کہا۔ سایہ اس کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس بار اس کا قد کچھ زیادہ لمبا تھا، آنکھیں گہری سیاہ بے رحم۔ یاد رکھو، سایہ بولا، یہ مقابلہ طاقت کا نہیں، یہ ارادے کا ہے۔ زینب نے دروازے کے اندر قدم رکھا۔ کمرہ عہد، کمرہ بالکل گول تھا، نہ کوئی کھڑکی نہ کوئی دروازہ نظر آ رہا تھا، بس درمیان میں ایک پتھر کی کرسی اور سامنے ایک بڑا سا سیاہ آئینہ۔ دیواروں پر قدیم زبان میں کچھ لکھا تھا، مگر زینب انہیں پڑھ سکتی تھی کیونکہ وہ زبان اب اس کے اندر بولتی تھی۔ جو خود سے نظریں چرائے وہ سایہ بن جاتا ہے۔ سایہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اب آنکھوں میں دیکھو، وہ بولا، اور پلک نہیں چپکانا۔ زینب آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آئینے میں وہ خود کو دیکھ رہی تھی اور اپنے پیچھے سائے کو۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، 1 سیکنڈ، 2 سیکنڈ، 5 سیکنڈ، پھر آئینہ بدلنے لگا۔ آئینے میں زینب کی زندگی چلنے لگی، وہ لمحے جنہیں وہ بھولنا چاہتی تھی، وہ غلط فیصلے، وہ خاموشیاں، وہ وقت جب وہ بول سکتی تھی مگر نہیں بولی۔ آوازیں گونجنے لگیں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، اگر تم مضبوط ہوتی، اگر تم اکیلی نہ ہوتی۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پلکیں چلنے لگیں۔ سایہ مسکرایا، اب جھپک جاؤ، بس ایک بار۔ مگر زینب نے دانت بھینچ لیے۔ اس نے آئینے میں خود سے کہا، میں کامل نہیں ہوں، مگر میں موجود ہوں، اور میں خود سے نظریں نہیں چراؤں گی۔ آئینہ زور سے کانپنے لگا۔ اچانک آئینے میں سایہ بولنے لگا، تم مجھے ختم نہیں کر سکتے کیونکہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ زینب نے آنکھیں نہیں ہٹائیں۔ پھر تم کو ہو کون؟ سایہ آہستہ آہستہ بولا، میں وہ ہوں جو تم نے خود کو بچانے کے لیے بنایا تھا۔ تنہائی میں، خوف میں، خاموشی میں زینب کے دل پر جیسے کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ میں تمہارا سایہ نہیں ہوں زینب، میں تمہاری ڈھال ہوں۔ کمرہ لرزنے لگا، دیواروں سے چیخیں نکلنے لگیں۔ سایہ چیخا، اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو تم سب کچھ محسوس کرو گی، درد، تنہائی، کمزوری۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے مگر اس نے پلک نہیں چھپکائی۔ میں درد قبول کرتی ہوں، اس نے کہا، لیکن میں خود بن کر جینا چاہتی ہوں۔ اچانک آئینہ ٹوٹ گیا، ایک زوردار آواز آئی۔ سایہ پیچھے لڑکھڑا گیا، اس کا وجود دھندلانے لگا۔ یہ ممکن نہیں، وہ بولا، کسی نے کبھی مجھے چنا نہیں، چھوڑا۔ زینب نے آہستہ سے کہا،
میں نے خود کو چنا ہے۔ سایہ مسکرایا۔ اس بار سچی مسکراہٹ تھی۔ پھر عہد پورا ہوا۔ سایہ روشنی میں بدلنے لگا اور زینب کے سینے میں جذب ہو گیا۔ زینب کی آنکھ کھلی۔ وہ عمارت کے باہر کھڑی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ پرندوں کی آوازیں، بھوتان عمارت خاموش تھی۔ مگر جاتے جاتے زینب نے زمین پر اپنا سایہ دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ تھا، بالکل نارمل، مگر اب وہ اس پر حاوی نہیں تھا۔ زینب آہستہ سے مسکرائی۔ خاموش سائے ہمیشہ برے نہیں ہوتے۔